بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک قول ذکر فرمایا ہے، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اے میرے لوگو، میں تو آپ کی اصلاح چاہتا ہوں اور جتنا میرے بس میں ہوگا میں آپ کی اصلاح کی کوشش کروں گا، باقی توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور میں اسی پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک اخلاقی برائی تھی، ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی مسلسل تربیت کی، مسلسل انہیں سمجھایا، بار بار سمجھایا اور انہیں کہا کہ اس برائی سے نکلو، برکت دینے والی ذات تجارت میں اللہ کی ہے۔ بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اگر آپ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے تو آپ کما نہیں سکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکتیں نصیب فرمائے گا۔ لیکن قوم نہیں مانی، باز نہیں آئی، اور یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہماری بستی سے نکل جائیے، ہمیں چھوڑ دیجئے اپنی حالت پر۔ کیا آپ کا خدا آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں؟ جب قوم باز نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور سب ہلاک ہوئے۔ قرآن کریم میں ہی حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی مسلسل تربیت کی، جس اخلاقی اور آفاقی برائی میں وہ قوم مبتلا تھی انہیں نکالنے کی کوشش کی، بار بار سمجھایا اور انفرادی بھی سمجھایا، اجتماعی بھی سمجھایا، ہر آدمی کو سمجھایا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی مسلسل دعوت کے نتیجے میں بہت تھوڑے لوگ ان کی بات ماننے پر قائل ہو گئے۔ بقیہ ساری قوم اس برائی میں مبتلا تھی، بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور مسلسل اس برائی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور پوری قوم ہلاک ہوئی۔ دیگر ہمارے انبیاء کرام کے قصے جب آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی قوم کی اخلاقی برائیوں کی تربیت کرے۔ جس اخلاقی برائی میں وہ قوم مبتلا ہو، ہر نبی کی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو اس اخلاقی برائی سے نکالے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم جن برائیوں میں مبتلا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تربیت اور دعوت کے نتیجے میں وہ لوگ ان برائیوں سے نکل آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا۔ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ پھر انہوں نے رات دیکھا نہ دن، اور مسلسل اس مشن کے اوپر فوکس انہوں نے کیا اور ہم تک اسلام پہنچایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ بہت تھوڑے عرصے میں پورے عالم کفر پر مسلمانوں نے غلبہ پا لیا اور مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے لگے۔ ان سب واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت قوم جس اخلاقی برائی میں مبتلا ہو تو قوم کو نکالنا ضروری ہے، یہ ہر نبی کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ ہمارا جو میڈیا ہے ان کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ وہ اس پر بات کرتا ہے، نہ ہی وہ اس سے متاثر ہے جس برائی سے، جس اخلاقی برائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ کہنے کو ہمارا معاشرہ تو ایک اسلامی معاشرہ ہے، ظاہر ہے یہاں مسلمان بڑی تعداد میں بستے ہیں اور مختلف مکاتب فکر اور مسالک سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد ہے، اور مساجد ہے، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، جامعات ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، لیکن ہم آئے روز پستی کا سفر کر رہے ہیں، انحطاط کی طرف جا رہے ہیں۔ آئے روز ہم نئی نئی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کون سوچے گا، کون فکر کرے گا، اس قوم کی تربیت کون کرے گا؟ جو قوم مسلسل جو ہے وہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ قتل کرنا کسی زمانے میں کتنا بڑا کام تھا، کتنا بڑا جرم تھا،
لیکن ہمارے دور میں قتل کرنا نہایت ارزاں ہو گیا، نہایت آسان کام ہے۔ دو لوگ موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں اور سامنے کوئی بھی ملتا ہے تو اگر وہ نقدی اور موبائل حوالے نہیں کرتے تو اس کی جان لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا تھا، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ حقیقت میں مومن تو وہ ہے کہ لوگ اپنے جان و مال کے متعلق اس سے خوف میں نہ ہو، اس سے امن میں ہو۔ ہم تو امن میں نہیں ہیں۔ ہم جب کسی رات کے وقت کراچی میں، خصوصاً کراچی کی بات کرتا ہوں کیونکہ میری رہائش کراچی میں، ہم جب رات کے 10-11 بجے گھر سے نکلتے تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم واپس گھر لوٹ سکیں گے یا نہیں، اور اگر ہم واپس آئیں گے تو کیا ہمارے جیب میں موبائل ہوگا، ہمارا ATM کارڈ، ہمارے جیب میں نقدی، اور اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو اور زیادہ ہم ڈر اور خوف کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدم قدم پر رہزن بیٹھے ہیں، قدم قدم پر چور اچکے ڈاکو بیٹھے ہیں، اور جن کے نزدیک انسانی جان کا ضیاع، انسانی جان کو قتل کرنا نہایت معمولی کام ہے، وہ تو قتل کر کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ جزیات میں جاتے ہیں، جب آپ اس کی کسی بھی قتل کے پیچھے وجوہات تلاش کرتے ہیں، اس کی باریکیوں میں جاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے چلے جانے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ فرض کیجئے ایک آدمی اپنے فیملی کا اکیلا کفیل ہے، اس کی فیملی میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے، وہ کما کر دے رہے ہیں اور بقیہ سارے لوگ کھانے والے ہیں، اس آدمی کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کس کرب سے گزر رہی ہوگی۔ اس طرح ایک آدمی اپنی بہنوں کا اکلوتا کفیل ہے، اس کی بہنیں ہیں جن کی شادیاں کرنا اس کی ذمہ داری ہے، ایک بڑا بھاری اس کے اوپر ذمہ داری ہے یہ، اور وہ سیلری لے کر نکلتا ہے اور وہ ساری سیلری اس سے لے لیتے ہیں اور اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اس وقت معاشرے کی کیفیت۔ ایک آدمی صبح سے شام تک خون پسینے کی کمائی جمع کرتا ہے اور رات کے وقت تو آدمی موٹر سائیکل پر آتے ہیں اور اس کی ساری دن کی کمائی لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں، یہ جو آئے روز ہمارا معاشرہ خوف دہشت میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجوہات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس وقت ہم نہایت بدترین کیفیت سے گزر رہے ہیں، ہم ایک عذاب میں ہیں۔ بھوک، افلاس، فقر، تنگ دستی، قتل و غارت گیری، فساد، چاروں طرف ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو خوف اور دہشت کی فضا ہے۔ یہ تسلیم کرنا سب سے اہم ہے کہ ہم اس وقت بہت بدترین کیفیت سے ہے، امن و امان نہیں ہے، آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، آپ کا مال محفوظ نہیں ہے، آپ کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔ اس معاشرے میں سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم اس وقت بدترین کیفیت میں مبتلا ہے، پھر ہم اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ جو معاشرے میں ان برائیوں میں جو لوگ مبتلا ہے، یہ جو نوجوان لڑکے ہیں 20 سے 25 سال کے یا 30 سے 35 کے، کیا یہ کسی دوسرے سیارے سے مخلوق آئی ہے یا یہ انسان ہی نہیں ہے؟ ہماری طرح انسان ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہے، یہ ہماری تربیت کے نتیجے میں یہ نسل تیار ہو گئی ہے۔ تو جو نسل ہم نے ضائع کر دی، اب آئندہ نسل کے ساتھ ہم وہ رویہ نہ اپنائیں، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ ہر والد کی یہ ذمہ داری ہے، ہر والدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی بہترین اسلامی تربیت کرے۔ قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا عذاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کے متعلق فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ، پہلی سزا اس کی یہ ہے جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غصہ ہوگا، ولعنہ، اللہ کی اس پر پھٹکار ہو، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اس کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ یہ قتل کرنا ہم نے سمجھایا نہیں انہیں کہ کسی کو قتل کرنا سب سے بدترین کام ہے، سب سے بڑا جرم ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اسی طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا رویہ رکھنا، اسی طرح اپنے علاقے کو کچرا اس میں ڈال دینا، اس کو گندا کر دینا، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، برا رویہ اپنانا، یہ سارے اخلاقی برائیاں ہیں جس وقت ہمارے معاشرے میں ہے،
اور ہمیں یہ سمجھانا ہوگا اپنے بچوں کو ایک ایک چیز، تاکہ ہماری جو نسل 5 سے 10 سال کے درمیان میں ہے یا 10 سے 15 میں، یہ جو نسل تیار ہو رہی ہے یہ تو کم از کم ان برائیوں سے بچے اور ایک اسلامی معاشرہ تیار ہو سکے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آج سے 20 سے 25 سال پہلے چور اچکے ڈاکو بھی مساجد کا خیال رکھتے تھے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور بلا تفریق مسلک ہر مسجد کے جو ہے وہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن مجھے ریسنٹلی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے بتایا کہ مسجد سے بھی کئی مرتبہ چوری ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ یعنی نل تو مسلسل چوری ہو رہے، پانی کے نل کے مسلسل چوری ہو رہے، وہ اسٹیل کے نل کے لگاتے ہیں تو اس کو چوری کر کے چلے جاتے ہیں، پھر پلاسٹک کے لگاتے ہیں تو وہ تو ایک جھٹکے سے نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر ابھی ایسا ہوا کہ انہوں نے ان نلکوں کو ایک لوہے کی مضبوط جالی لگا کر محفوظ کیا، اور صرف 2 انگلیوں کی جو ہے نا جگہ چھوڑ دی تاکہ پانی کھول کر نکالا جا سکے۔ لیکن جب صبح آئے تو 3 نلکے غائب، عصر میں آئے تو 4تھا نلکا بھی غائب۔ جس علاقے میں مسجد ہے وہ کچی آبادی ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں بہت سارے لوگ پانی بھرنے آتے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ بھر کر چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ گاڑیاں دھوتے ہیں تو بالٹیوں میں پانی بھر کر چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی پانی کی بالٹی لایا اور ہم یہ سمجھے کہ اس میں پانی بھر کر جا رہا ہے، جب اوپر سے ہم نے دیکھا تو جنریٹر کی بیٹری چوری کر کے لے کے جا رہا تھا۔ اب آپ بتائیے، جب مساجد محفوظ نہیں ہیں، لوگ عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، خواتین محفوظ نہیں ہیں، تو یہ معاشرہ اخلاقی طور سے تباہ ہے۔ اور اسی کے متعلق آپ نے فکر کرنی ہے، اور اسی کے متعلق ہم فکر کرنے نکلے ہیں۔